الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فآمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله وجف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل گیا جستجو عشق نور اضطراب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اللہ نبی کریم کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع منظر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد انتہائی والی احترام دوستوں بزرگوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. سفر المظفر کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سے بزرگان دین کے آراس منائے جاتے ہیں.
حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اسی ماہ کو منایا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس، اور امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی اسی ماہ مقدس کو منایا جاتا ہے۔ اور سرزمین جنوبی پنجاب ملتان کی بہت بڑی درگاہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرس بھی اسی ماہ کو، بلکہ ایام چل رہے ہیں، یا 7-8 کو آپ کا عرس منعقد کیا گیا، بڑی شان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، لاکھوں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو ان بزرگان دین کی خدمات ہیں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سب مسلمان ہیں۔ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلے بطور تمہید کے صوفیاء کرام کی جو خدمات ہیں اور صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، جن سے متاثر ہو کر اس بر صغیر پاک و ہند میں لوگ اسلام کی طرف آئے، اور ایک بہت بڑا خطہ ایشیا کا وہ بین اسلام میں داخل ہوا۔ وہ لوگ جو جہاں مسلمان جس خطے میں مسلمان اقلیت میں تھے، ان صوفیاء کرام کی تعلیمات سے، ان کی تبلیغ سے وہ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو گئی۔ صوفیاء کرام کی بڑی خوبصورت خدمات، اسلام کی ابتدا سے ہی جہاں صحابہ کراموں نے دین اسلام کو پھیلانے میں کام کیا، اپنی زندگی میں وقف کی، جب مجاہدین اسلام نے کام کیا اس حوالے سے، عرب کے تاجروں نے، عرب کے وہ صالح نیک تاجر جو دنیا میں پھیلے تجارت کے لحاظ سے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ تجارت کو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، جو اندھیرے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں وہ دور ہو اور لوگ ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف آئیں۔ تو یہاں صحابہ نے کام کیا، مجاہدین اسلام نے کام کیا، اور عرب تاجروں نے، وہاں صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ ہم صوفیاء کرام کی زندگیوں میں اور ان کا جو طرز تعلیم تھا، طرز تبلیغ تھا، اگر تھوڑا اس پر غور کریں تو ہمیں آج کل کے کچھ ادارے جو دنیا میں کام کرتے ہیں، فلاحی ادارے، ان میں جھلک نظر آتی ہے۔ NGOs قسم کے ادارے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دیگر صحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ یہ جو تصور ملا ان NGOs کو، ان فلاحی اداروں کو دنیا میں کام کرنے کا، اگر ہم پیچھے جائیں، صدیاں پہلے جائیں، تو یہ بالکل وہی طریقہ کار ہے جو صوفیاء کرام کا طریقہ کار تھا۔ یہاں صوفی بیٹھا، وہاں 3 چیزیں اس نے لازمی بنائی، مسجد بنائی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں اپنی نیازمندی پیش کریں گے، جھکیں گے، اس کی باقی بیان کریں گے، تسبیح و تحلیل ہوگی، اس کا نام جپتے رہیں گے۔ دوسری چیز مدرسہ، جہاں رجال سازی کا کام ہوگا، لوگوں کو تعلیم، تزکیہ نفس اور دلوں کی پاکیزگی کا، طہارت کا کام کیا جائے۔ تیسری چیز لنگر کا اہتمام، لنگر خانہ۔ ان 3 چیزوں کو صوفیاء نے اپنی زندگی میں لازم رکھا۔ آپ جس صوفی کی زندگی کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، آپ کو یہ 3 چیزیں ان کی زندگی میں ضرور نظر آئیں گی۔ مسجد ضرور نظر آئے گی، مدرسہ نظر آئے گا، لنگر خانہ نظر آئے گا، اور انہیں چیزوں میں لوگوں کی فوز و فلاح کا کام کیا بہترین طریقے سے۔ NGOs کام کر رہی ہیں آج، لیکن ان میں تھوڑا سا مفاد کا عنصر ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو اگر وہ لوگوں کی فوز و فلاح کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور کھانا کھلانے کا کام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کاموں میں ان کا مفاد چھپا ہوا ہے۔ یہ اپنی مفادی ہے کہ عورتوں کو آزادی دے دیجیے، عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اس طرح کے نعرے صاحب دیکھیں کے پیچھے یہی لوگ ہیں
این جی اوز ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کا جو کام تھا، صوفیاء کے اداروں میں، مدرسوں میں، مسجد میں، لنگر خانے میں جو شخص بھی آ گیا، اس پر جو کام ہوا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوا، اس میں کوئی مفاد نہیں تھا، خالص اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے وہاں کام کیا۔ تو یہ فرق ہے این جی اوز میں اور فلاحی اداروں کے کام کرنے میں اور جناب صوفیاء کے کام میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں کوئی مفاد نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی رضا ہے، انسانیت سے محبت ہے، انسانیت کی فوج و فلاح کا کام ہے بس، اور کوئی ان کے جناب تصور میں، ذہن میں، قلب و باطن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب اگر ہم نے فلاں کو یہ کام کیا، خاندان کی خاندان بنا دیے، پورے خاندان ان کی کفالت میں رہے، ان کی تعلیم کا، ان کے تزکیے کا، ان کی سیرت کا، تربیت کا سارا کام صوفیاء نے کیا، اور یہ سارا کا سارا کام مفت ہوا، لوگوں کا ستایا ہوا، دنیا کا ستایا ہوا، دکھی انسان جہاں سے کچھ کہیں بھی نہیں ملتا تھا، صوفیاء کی درگاہوں میں، خانقاہوں میں جاتا تھا، اور صوفیاء اسے جناب آگے بڑھ کر گلے سے لگا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ جناب ایسا شخص جسے کوئی نہیں، گھر والے قبول نہیں کر، دنیا والے قبول نہیں کر رہے، اور معاشرہ جسے قبول نہیں کر رہا، وہ کہاں جائے گا؟ بھٹک جائے گا اور غلط راستے پر نکلے گا، اپنے مذہب سے، اپنے دین سے جناب اس کے دل میں غلط تصورات، خیالات پیدا ہو، کہاں جائے گا؟ تو صوفیاء نے ایسے لوگ جو دنیا کے ستائے ہوئے، دنیا کے مارے ہوئے، کہیں بھی جن کو پناہ نہیں ملتی، صوفیاء کی بارگاہوں میں، خانقاہوں میں، مزارات میں، وہاں ان کو جگہ مل جاتی، وہاں ان کے لیے سکون تھا، وہاں امن تھا، انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور صوفیاء نے ایسے لوگوں کو پھر اپنے یہاں رکھا، ان کی تعلیم کا، تزکیے کا کام کیا، ان کے قلب و باطن کی تطہیر کا کام کیا، اور صحت پر توجہ دی گئی، اور اسے ایک باعزت اور بہترین شہری نہیں بلکہ ایک عالم دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنا بڑا کام صوفیاء کا، صوفیاء کی درگاہوں کا۔ آپ آج بھی خانقاہوں میں کہیں بھی جائیں تو وہ باقیات جو صوفیاء نے قائم کی تھی، وہ مدارس، وہ لنگر خانے، وہ حسین خوبصورت مساجد جہاں اللہ رب العزت کی ذات کا نام جپتا تھا انسان، وہ آج بھی باقی ہے۔ لنگر خانے آج بھی باقی بھی ہیں اور آباد بھی۔ اب ڈاکٹر صاحب چلے جائیں، آپ سیدنا باؤ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں، رات کے جس وقت چلے جائیں آپ کو لنگر مل جائے گا۔ تو یہ سارے کام مفت ہیں، اور ان مزارات پر، ان خانقاہوں پر انسانیت کی فوج و فلاح کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ بھی سراسر مفت پر جناب نوکری کر رہے ہیں، وہ بھی تنخواہ پر مقرر نہیں جناب، ان کی لانگری ہے، لنگر چلانے والا ہے، لنگر پکانے والا ہے، وہ مفت ہے۔ اس کے بدلے میں وہ، اس کے خاندان، اس کے بچے تعلیم سے، تزکیے سے، صحت سے، ان تمام چیزوں سے بہرور ہو رہے ہیں۔ تو دوسرے معنی میں یہ خانقاہ، یہ مزارات، یہ صوفیاء کی جگہ دکھی انسانیت کے لیے پناہ کا کام کرتی تھی۔ یہ پناہ گاہ ہے کہ کہیں جناب یہ سو پناہ نہیں مل رہی، اسے صوفیاء کے خانقاہوں میں پناہ مل رہی ہے، وہاں کے یہاں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ صوفیاء کا بہت بڑا کام ہے۔ بیک وقت ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیاد پر صحت بھی پا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد۔ اور یہ صوفیاء، ان اولیاء اللہ کا معاملہ، یہ کسی کے سامنے جناب کشکول گڑائی پھیلا کے نہیں کھڑے، دامن پھیلا کے جناب ہمیں دیجیے، ہم یہ سارا کام ہے، نہیں جناب۔ ان کی شان یہ اللہ رب العزت کی ذات انہیں مسلموں کے نیچے سے عطا فرماتا ہے، انہیں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ لگاتے ہیں۔ اور دولت مند ہونا اور دولت کا صحیح جو مصرف ہے کہ دولت کہاں استعمال کی جائے، اس کا طریقہ کار صوفیاء سے ہمیں نظر آئے گا، وہاں ملے گا۔ دولت ہے تو دولت کو لگانا کہاں ہے، یہ صوفیاء کی جناب خانقاہوں سے، ان کی زندگیوں سے ہمیں ملے گا۔ جناب یہ دولت یہاں لگانی چاہیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی جناب کامیابی کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب یہ طرز جناب تبلیغ دیکھیے، طرز تعلیم دیکھیے، اور انسانیت کا درد دیکھیے لوگوں کو، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ وابستہ۔ پہلے یہی ہوتا تھا، رشتہ تک ہو رہا ہے،
سارے مریدین بڑے چھوٹے چلے آئے اور اس بزرگ نے جو فیصلہ فرما دیا سب نے منوان سے تسلیم کر لیا، سر تسلیم خم کر کے چلے گئے اور رشتے جناب قائم ہو گئے اور بن گئے اور بہترین گھر چلا ہے۔ صوفیاء کی تعلیم کا معاملہ صرف مسجد مدرسے تک نہیں تھا، صوفیاء کی تعلیم کا اثر اس وقت کے معاشرے کی خواتین تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک خاتون جو بظاہر ان پڑھ ہے، نہ خواندہ ہے، وہ ایک پورے کنبے کو سنبھال رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ ان کا انداز ہے، یہ اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ان کی محفلوں میں آتے، ان کی بارگاہوں میں آتے، اپنے تزکیے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے آتے تھے، وہ تعلیم وہ علم جو ان کے پاس تھا اسے گھر تک پہنچاتے تھے۔ وہی معاشرہ جو خوبصورت تشکیل پا جاتا، حسین خوبصورت معاشرہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جی خانقاہوں کا کام دیکھیے کتنا جناب پھیلا ہوا ہے اور خوبصورت طریقہ ہے، اور کسی کی جناب کچھ کسی پر احسان بھی نہیں۔ آپ اپنے مرید کے ساتھ کہیں جا رہے کہ خاتون کو دیکھا وہ کنویں سے پانی حاصل کر بڑی دور سے آئی ہے، بوڑھی خاتون ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی اتنی دور سے آئی ہے، تمہارے قریب تو دریا بہتا ہے، فریش پانی ہے، فریش پانی استعمال کرو، تو کنویں کا جو رکا ہوا پانی ہے اسے استعمال کرتی ہے۔ زمانے والے دریا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تم کنویں سے پانی دے دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ دریا کا جو فریش پانی ہے وہ تو استعمال کریں، لیکن ہمارے گھر میں افلاس نے بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اگر ہم اس کا پانی فریش پانی استعمال کرنے کے بعد بھوک زیادہ لگتی ہے، بھوک جلدی لگتی ہے، پھر کھانا کہاں سے آئے؟ اسی لیے میں اتنا دور کا سفر تو برداشت کرتی ہوں، تھکن تو برداشت کرتی ہوں، لیکن اپنی بھوک اور افراز کا بھی خیال رکھتی ہوں۔ میرے گھر والے اگر وہ فریش پانی پیئیں گے پھر بھوک لگے، پھر کھانا کہاں سے آئے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا، اور آپ گئے اور آپ کی خانقاہ کا جو مالیاتی نظام دیکھتا تھا اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ جناب اگر لوگ دریا کا پانی پیئیں اور فریش پانی پیئیں بھوک لگے، یا ایک کنبے کا خاندان کا گھر والوں کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے، اسے راشن کتنا ضرورت ہوتی؟ یہ جو حکمران کا کام تھا یہ صوفیاء کر رہے ہیں۔ صوفیاء کا اپنا جناب ایک ملک ہے، اپنی دنیا ہے، اپنی کائنات ہے، وہ اسے بسا کر رکھتے ہیں۔ بظاہر ان کے بڑے بڑے محلات نہیں ہوتے اور جناب آگے پیچھے ہٹو بچو کے یہ سارے جناب پروٹوکول نہیں ہوتے، لیکن ان کی نگاہ پورے معاشرے پر ہوتی ہے اور ان کا ہاتھ معاشرے کی نبض پر ہوتا ہے، ان کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے، اس لیے پھیلے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صوفی، بہترین صوفی اپنے وقت کا، اپنے زمانے کا اور اپنے معاشرے کا دانا ترین انسان ہوتا ہے۔ ایک دانا انسان جسے عقل مند قرآن نے کہا ہے، وہ عقل مند اپنے زمانے کا صوفی ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ عقل مند کی نشانی بیان کی قرآن نے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پہلی آیت دوسری آیت برکہ کہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کروٹ میں بھی یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ عقل مند ہیں۔ لا یأت لأولی الالباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل والے کیا کرتے ہیں؟ یہ صوفی سے بڑھ کر عقل مند کون ہوتا ہے جس کی پورے معاشرے پر نظر ہے، کہاں دکھیا ہے، کہاں ستایا ہوا ہے اور کسے کہاں مقرر کرنا ہے۔ یہ صوفی کی ایک نشانی ہے۔ صوفی اتنا بڑا گنا آدمی اور اتنی گہری نظر، تو آپ نے اپنے مالیات پر جو مقرر شخص کا خانقاہ کا اسے فرمایا وہ جو خاتون علیہ السلام محلے میں رہنے والی ہر مہینے اس کے گھر میں مکمل طور پر پورے مہینے کا راشن پہنچانا ہے۔ یہ آپ بدلیے مستند باتیں شیخ محقق شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخبار و خیال شریف میں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دوسرے بزرگوں نے آپ کے متعلق خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق ان کے ملفوظات میں بھی یہ باتیں ہیں۔ تو یہ ہے صوفی کا یہ کام ہوتا ہے، معاشرے پر نظر ہے، معاشرے کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے، مفت کام کر رہا ہے، دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اور صوفی جناب میں نے عرض کیا وہاں 3 چیزیں لازمی ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، لنگر ہے، وہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج کی تعلیم نہیں، آج کی تعلیم ڈگریوں کا نام ہے، ڈگری حاصل کرو معاشرے میں پھیل جاؤ۔ آج کی تعلیم یہ ہے، تربیت نام کو کوئی چیز نہیں ہے۔
صوفی صرف تعلیم نہیں دیتا تھا، اپنے زمانے میں مروجہ علوم جو تھے، جو پڑھائے جاتے تھے، صرف ان کی تعلیم نہیں دیتا تھا، ساتھ ساتھ تربیت، عاجزی، انکساری کی تربیت دیتا تھا، اسے ایک بہترین انسان بناتا تھا، اسے اندر باہر سے تبدیل کرتا تھا، اس کی فکر سوچ تبدیل کرتا تھا اور انسانیت کے درد اس کے اندر بھر دیتا تھا۔ یہ صوفی کی یہ تعلیم ہے۔ وہ صرف ڈگریاں نہیں دیتا تھا، صرف خرقہ نہیں پہناتا تھا، دستار نہیں سجاتا تھا اس کے سر پر، بلکہ اسے جناب بھرپور انسان بناتا، تربیت کے مراحل سے گزارتا، ظاہری علوم کے بعد باطنی علوم کی دنیا میں اسے جناب غوطہ زن رکھتا اور اللہ کی ذات کی معرفت کے سمندر میں اسے غوطے دیتا، اور پھر ایک بہترین انسان جس کے دل میں امت کا درد ہے اور امت کی گمراہی کو دور کرنے کا مشن ہے، اس کے بعد ایک مشنری انسان تیار کر کے دنیا کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ صوفی کا کام ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے دوستو۔ اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کی تعلیم کیا تھی اور آج کی تعلیم میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں، صوفیاء کے ملفوظات پڑھیں، صوفیاء کی باتیں، ان کے حالات پڑھیں، سب پتہ چل جائے گا وہ کس طرح کی تعلیم دیتے تھے، دلوں کی سختی کو کیسے نرمی میں تبدیل کرتے تھے صوفی۔ یہ ان کا کتنا خوبصورت، کتنا بڑا کام تھا، وہ کام جو نبوت کا کام، جو نبی کی تعلیمات ہیں، زندہ تعلیمات، انہیں کیسے صوفی لوگوں میں جناب رائج کرتا ہے اور جناب مفت سب کو کیا جا رہا ہے۔ انہی صوفیاء میں سے آج تھوڑا سا تذکرہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ غور سے اللہ ہے، اللہ کی ذات پہ جب کسی سے کام لیتا ہے اسے پھر بچپن ہی سے بناتا ہے، اس کی پیشانی میں جناب چمکنے والا نور، اس کی روشنی بتا دیتی ہے کہ یہ بہت بڑے مرتبے پر فائد ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی تھے، اور جب پھر پیدا ہوئے تو آپ کی شان، آپ کی عظمت ایسی تھی، رمضان میں پیدا ہوئے۔ رمضان میں پیدا ہونے کے لیے تو بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ کی ذات کام لینا چاہتے ہیں اسے بچپن سے بناتا ہے اور اسے جناب اس وقت بھی شعور دیتا ہے، نبوت کو جیسے شعور ہوتا ہے، اس کا فیض پھر اولیاء میں منتقل ہوتا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان کے دن میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، جیسے ہی شوال کے چاند نظر آئے پھر آپ دن میں بھی دودھ پیتے تھے۔ یہ ابتدا ہی سے، اور ابتدا میں یہ ان نیک لوگوں کا، صوفیاء کا، اولیاء اللہ کا طریقہ کیا تھا، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے جب آراستہ کرنے کی جناب ذمہ داری ان پر آتی تھی اور عمر پہنچتی تھی، کیا کرتے؟ سب سے پہلے قرآن کی طرف لے جاتے تھے، اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا تھا۔ آج بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ بہت اس سے پیچھے چلے گئے، شاید پیچھے رہ جائیں گے ہمارے بچے، اگر ہم اس طرف لگا دیں کہ بچوں کو تو کھائیں گے کہاں سے، اور پھر یہ اگر مولوی صاحب بن گئے تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ قرآن کی طرف لے آئیں، پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسے کرشمہ سے غیر۔ یہ وہ لوگ ہیں سیدنا شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات نے 7 سال میں آپ نے قرات 7 قراتوں میں مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ 7 قراتیں ایک قرات میں حفظ کرنا مشکل ہے، اور یہ وہ عمر ہے جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، جب تختی شروع کرائی جاتی ہے، استاد سبق شروع کراتا ہے، حضور اللہ بسم اللہ علیہ فاتحہ، اس وقت آپ کا اس مقام پر فائز ہے کہ آپ نے 7 قرات میں قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا ہے۔ 12 سال کی عمر، والد صاحب کے سایہ سر سے اٹھ گیا، اور پھر بقیہ تعلیم کے لیے۔ یاد رکھیے گا، کوئی شخص بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ اس کے پاس ظاہری علوم نہ ہو۔ ظاہری علوم جو مروجہ علوم ہے، مدارس میں علماء قرآن حدیث اور فقہ، اصول فقہ پڑھاتے ہیں، منطق، فلسفہ، ساری چیزیں جب تک اس کے پاس نہ ہوں کوئی ولی بنتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو ان علوم کے بغیر دعویٰ کرے اس کے کام واضح ہو جاتے ہیں، جو بھی کام کرے گا اس کا نتیجہ الٹ آئے گا، الٹ نتیجہ آئے گا۔ صحیح کام وہی کرے گا جن مربجہ علوم سے گزر کر استادوں کے سامنے زانو تلمس طے کر کے گزرا ہوگا، پھر وہ باطنی علوم کی طرف جائے گا اور پھر ولایت کی منصب پر فیض ہوگا۔ تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو پھر آپ نے اپنے چچا سے اجازت لی کہ میں اور تعلیم کے لیے، دیگر تعلیم کے لیے اور عصری تعلیم جو اس زمانے میں موجود تھی، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔
تو آپ کی چچا جان نے اس وقت آپ کو نصیحت کی، بیٹا یاد رکھنا یہ سونے اور چاندی کی چند ڈلیاں یہ تمہارا مقدر نہیں ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا مطلوب و مقصود نہیں ہے، تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کا دین ہے، تم دین پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اور پھر آپ نے دین پڑھا، تقریباً 400 سے زیادہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا دین پڑھا ہے، 400 استادوں اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے کبار اور اپنے علم کے ماہر ترین لوگوں سے، ماہر تعلیم سے آپ نے علوم حاصل کی۔ خراسان میں، بخارا میں، بغداد میں، مدینہ طیبہ میں مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر، بیت المقدس میں جا کر آپ نے ساری جو بھی مروجہ علوم تھے سارے حاصل کر لیے۔ یہ طریقہ ہے ولایت کی طرف جانے کا، یہ سیڑھیاں ہیں، اس پر جب تک کوئی نہیں چڑھے گا ولایت کی منزل نہیں پا سکتا۔ جو اس کا مطلوب ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان علوم سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر جب آپ نے ظاہری علوم حاصل کر لیے تو پھر باطنی علوم کی طرف، یہ ظاہری علوم کو سنبھالنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس وقت اہتمام ہوتا تھا صوفیاء اولیاء اللہ جو ظاہری باطنی علوم کے جناب سلطان ہوتے تھے، ان کی بارگاہوں میں جا کر، ان کی بارگاہوں میں بیٹھ کر ایک جناب سلوک کی منازل طے کی جاتی تھی، پھر وہ شیخ جو ہے اسے معرفت کی منازل کو طے کرا کے پھر زمانے کے سامنے پیش کرتا۔ تو آپ اس کی تلاش میں جب نکلے تو عراق میں پہنچے اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی ثانی حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ سلسلہ سہروردی، 4 سلسلے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو مشہور ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، یہ 4 سلسلے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ سہروردیہ ہے اس کے بانی شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سیدنا شیخ شہاب الدین عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چچا جان تھے اور مرشد کریم تھے، بانی وہ ہیں، لیکن سلسلہ سہروردیہ کی جو شہرت ہوئی ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے ہوئی، بہت بڑا سلسلہ۔ اور آپ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کتاب ہے، بہت بڑی پائے کی کتاب، اور وہ کتاب جو تصوف میں ٹیسٹ کی حیثیت رکھتی ہے، جو تصوف میں سب سے پہلے کتابوں میں سے ہے، اسے جب تک کوئی نہ پڑھے تصوف سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ عوارف المعارف وہ ان کے مصنف ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گئے، 17 دن رہے، ٹوٹل 17 دن میں آپ نے ساری سلوک کی منازل طے فرما لی۔ تو جب گئے نا تو اگر ادھر دل میں سچائی ہو تو جو سامنے جس کی طرف جا رہے ہیں نا مرشد کی طرف، اسے بھی انتظار ہوتا ہے۔ اگر اپنا من اندھیرے پہ ڈوبا ہوا ہے کسی کو کوئی انتظار نہیں۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں جناب آج تو اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں، پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی نہیں ہے، شیخ الاسلام داؤد زکریا اور جناب شاہ رخ عالم پوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہماری طلب کتنی سچی ہے، ہم نے کس کو ڈھونڈا ہے؟ ہم نے بھی 2 نمبر پیر کو ڈھونڈا ہے، جو جس کی ہماری جیبوں پر نظر ہو، ہمارے دل پر کس کو اس کی کوئی نظر نہ ہو۔ ہم نے بھی ویسا ڈھونڈا، ہم بھی جیب کے لیے گئے، کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کی عیشوں کے لیے گئے، سامنے بھی ویسا ڈھونڈی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمیں لوٹ لیا، ہماری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، کیونکہ وہ خود نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی اسی کی صحبت میں بیٹھ کر بے نمازی ہو گئے۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ جب آپ گئے نا شیخ الاسلام حضرت باؤ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ جیسے ہی گئے آپ نے فرمایا باز ابیض آ گیا ہے میرے پاس، سفید شہباز میرے پاس آ گیا ہے۔ شہباز، سفید شہباز کہاں ملتے ہیں؟ یہ بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں، بادشاہوں کے پاس ہوتے تھے اس وقت۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سفید جناب باز ابیض آ گیا ہے، سفید شہباز آ گیا ہے، یہ عام شخص نہیں ہے۔ اور آپ نے جو تصوف کی اور سلوک کی منازل تھی 17 دن میں مکمل فرما لے، اور جب اجازت طلب کی تو دوسرے لوگوں نے جو پہلے خلفاء مریدین بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ، ہم سالوں بیت گئے تسبیحاں گھما رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح، ہمیں کوئی خلافت نہیں، کوئی خرقہ نہیں ہے، کوئی جناب خوشخبری نہیں ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ اور یہ یاد رکھیے علماء نے لکھا، آپ نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ ناز ہے، اللہ کے رسول کی ذات نے 2 جبے آپ کے مرشد کو عطا فرمائے، حضور کی ذات نے فرمایا شہاب الدین ایک تیرے لیے ہے، ایک تیرے مرید کے لیے ہے۔ اتنے بڑے درجے پر مرید فائز ہے، اور صبح اٹھے وہی منظر سامنے تھا اور مرشد کریم نے وہی جبہ اٹھا کر آپ کو پہنا دیا۔ تو جب پوچھا مرید حضرت ہمیں تو سالوں بیت گئے
اور یہ نوجوان آیا اور سب کچھ لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا معاملہ یہ ہے، جب یہ آیا تھا میرے پاس تو سوکھی لکڑیاں لایا تھا، اس کی لکڑیاں سوکھی تھی، بس آگ دکھانے کی ضرورت ہے، اس کے الہی کی آگ اس کے اندر پہلے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ آگ جب میں نے دکھائی، اس کے الہی کی آگ مثال کی لکڑیوں کے ساتھ، وہ آگ جب میں نے اس کے الہی کی دکھائی ہے، پھامڑ خود بخود بن گیا ہے۔ تمہارا معاملہ ہے، تم جب لائے تو گیلی لکڑیاں لائے ہو، اسے سکھاؤ، جب سوکھ جائیں گے تمہیں بھی اس وقت بھی فیض فرما دیں گے۔ آپ نے 17 دن میں منازل سلوک طے کر کے اپنے مرشد کی ہدایت پر ملتان تشریف لے آئے۔ جب ملتان آئے، اس سرزمین پر قدم رکھا تو پھر آگے صوفیاء تھے، اور صوفیاء نے دیکھا کہ بہت بڑا آدمی ہے، ایک ولی کامل ہے۔ انہوں نے کہا، اور ایک لطیف اشارے کے ساتھ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انہوں نے صوفیاء نے جناب دودھ کا پیالہ بھرا اور بالکل لبالب بھر دیا اور بھیج دیا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ۔ آپ علم و معرفت کی بلندیوں پر فیض تھے، اس لیے اس علم سے، اس فہم و فراست سے جان لیا یہ جو بھرا ہوا پیالہ ہے جو میرے پاس لایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے زکریہ ملتانی، تو یہاں آیا تو ہے لیکن گنجائش نہیں ہے۔ ملتان صوفیاء سے، شیوخ سے بھرا ہوا ہے، یہاں تمہاری گنجائش ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا تم چلے جاؤ کسی اور علاقے کا انتخاب کر کے وہاں اللہ کا دین پھیلاؤ، کیونکہ یہ بھرا ہوا پیالہ ہے، اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ علم، فضل، تقویٰ، طہارت، زہد کی بلندیوں پر فیض تھے۔ آپ نے تحمل کے ساتھ اس پیالے کو اٹھایا، رکھا، اور ایک گلاب کا پھول اٹھا کر اس پیالے کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا لے جاؤ، جنہوں تمہیں بھیجا ہے انہیں کی بارگاہ میں لے جاؤ، ان کو دے دو، وہ سمجھ جائیں گے۔ اور آپ نے جو گلاب کا پھول رکھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ دودھ ہو اور جگہ نہیں ہے، تمہیں اس ملتان میں جو بھرا ہوا ہے، اس ملتان میں اس گلاب کے پھول کی طرح ہو۔ گلاب کے پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، یہ جو رکھا ہوا ہے دودھ کو خراب بھی نہیں کرے گا، ثابت اور سالم بھی رکھے گا اور خوشبوئیں بھی پھیلائے گا۔ اس لیے پھر صوفیاء نے انہیں قبول کیا۔ پھر آپ نے بیٹھ کر جو کام کیا بلا زوال کا، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی دوستو۔ آپ نے جو کام کیا آج کہیں اس کی مثال نہیں، آپ ان کے کام کو پڑھیں دیکھیں کتنا عظیم کام انہوں نے کیا۔ پہلی بین الاقوامی یونیورسٹی جامعہ بہائیہ بنائی، سب سے پہلی یونیورسٹی ایشیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی جامعہ بہائیہ، اور بین الاقوامی اقامتی ادارہ تھا۔ آپ کے دوست تھے حضرت خواجہ فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے دوست سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے خالہ زاد بھائی تو نہیں، ان کے جناب آپس میں کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ خواجہ صاحب فاروقی ہیں اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ ہاشمی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے اس جامعہ بہائیہ کی بنیاد رکھی، وہاں پڑھایا، وہاں کے محتمم تھے، پرنسپل تھے۔ اور خواجہ فرید بن مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر میرے بھائی نے شیخ الاسلام حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھ کر تقریباً 70,000 لوگوں کو علم دین پڑھایا ہے۔ 70,000، بعض لوگوں نے کہا 1,00,000 لوگوں کو علم کی دیوار سے آراستہ فرمایا۔ یہ ہے کام، اور کام کا انداز بھی عام نہیں تھا جناب، اور ہمہ جہت کام تھا۔ یاد رکھیے گا، صرف یہ کام نہیں ہے کہ بات صرف پڑھا دیا یا دکھی انسانیت کے لیے کام کر دیا، مدرسہ بنا، نہیں جناب، ہر طرف سے مخلوق کے ساتھ بھی کام ہے۔ بلکہ آپ نے وہ کام کیا جو حکومتوں کا کام ہوتا تھا، وہ کام کیا آپ نے۔ حکومت کا کام کیا تھا؟ اس وقت صاحب نے ریاست تھی، ملتان کی ریاست کے جو والی تھے ناصر الدین کباچا، ملتان میں قحط پڑ گیا، اس نے آپ کی طرف، آپ کی بارگاہ میں بھیجا شخص کو، جناب کوئی ہمارے تعاون کیجیے، یہاں حکومت چلی نہیں پا رہی۔ تو صوفی جو اللہ کا ولی، جو کہا جاتا ہے کہ بابے کچھ نہیں ہے، ایک بابے کا کام دیکھ لے سب کو سمجھ آ جائے گا، اور اس بابے کا کام 36 صدی ہجری کا کام ہے۔ ناصر الدین کباچا اپنا بندہ بھیج رہا ہے، ہمیں غلے کی ضرورت ہے، ہمارا ملک نہیں چل رہا، ریاست نہیں چل رہی۔ آپ نے ڈھیروں بوریاں غلے کی بھری اور برتنوں میں بے شمار چاندی کے سکے رکھ کے اس کی طرف بھیج دیے، فرمایا اپنا ملک اپنی ریاست چلاؤ۔ اس نے واپس پیغام بھیجا، حضرت غلہ ہمیں ضرورت تھا، یہ چاندی کے سکے تو کیسے آ گئے، شاید کسی نے بھول کے ڈال دیے۔ فرمایا اللہ کا بندہ ہوں، فقیر ہوں، جو کچھ دے دیتا ہوں واپس نہیں لیتا، اسے لے جاؤ۔ آپ کا یہ جناب انداز تبلیغ اللہ کی مخلوق پر بھی نظر ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو معاشرے کے
جناب تمام لوگوں کا نظر ہو، معاشرے کی نبض پر ہاتھ ہو، اس کی نظر میں کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے آپ نے جو اپنی یونیورسٹی بنائی اس میں تمام مروجہ علوم ہیں۔ تخصص فی اللغہ کا ایک شعبہ تھا، تخصص فی اللغہ، اسپیشلسٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ لغت زبان دانی کا جناب ایک شعبہ آپ نے قائم فرمایا، اور اس شعبے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا، اور وہ ویسے پرفیکر ہوتے تھے جو زبان بھی جانتے تھے اس علاقے کی، اس ملک کی، وہاں کے معاشرے کو بھی جانتے تھے، بڑے بڑے علماء، انہیں بلا کر آپ نے وہ شعبہ قائم کر کے کچھ لوگوں کو اسرب لگا دیا، تاکہ یہ لغت سیکھو، انڈونیشیا کی لغت سیکھو، ملیشیا کی لغت سیکھو، خراسان کی لغت سیکھو، اور وہاں کے معاشرے کی تمام چیزوں کو سیکھو، کاروبار، سیاست سب سیکھو، اور سیکھ کر پھر تم جانا وہاں تبلیغ کرو۔ یہ انداز آج کس درس کا میں ہے۔ یہ ہے شیخ خواجہ بہودی زکریا ملتاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کام۔ آپ کے مدرسے میں شام، عراق، خراسان، وہاں کے طلباء پڑھنے کے لیے آتے، ہزاروں کی تعداد میں آتے۔ آپ اپنے اخراجات، آپ کو بہت بڑا تجارت کا کام تھا، بڑی تجارت تھی آپ، اور اتنا پیسہ تھا، اتنا دولت تھی آپ کے پاس کہ آپ کے جو گھوڑے تھے جو سامان لا کر ادھر ادھر آتے جاتے تھے، وہ جس جناب گنڈے سے باندھے جاتے تھے وہ سونے کے ہوتے تھے، سونے کے۔ تو لوگوں نے، ہم جیسے کم علم لوگ آئے، کہا حضرت یہ کیا؟ ادھر اللہ رب کی ذات کی محبت کی بات، زہد کی بات، قناعت کی، صبر کی، توکل کی باتیں کرتے ہیں، ادھر سونے کے جناب کنڈے لگائے ہوئے ہیں، اور جناب اپنے جانوروں کو سونے سے باندھا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا بھی تمہاری اور میری بات میں فرق ہے۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ سانپ پالے اور سانپ کے ڈسنے کے بعد اس کا تریاق نہ جانتا ہو، اس کا منتر نہ جانتا ہو۔ میں نے سانپ بھی پالے کیونکہ دنیا سانپ ہے، دولت سانپ ہے، یہ ڈستی ہے انسان کو، دنیا آخرت تباہ کر دیتی ہے جو اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ میں اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں، یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، دل میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ نے تعلیم امت، جناب اس طرح امت کو تعلیم، آپ نے اپنی یونیورسٹی میں اختتامی باتیں، یونیورسٹی میں 2 شعبے قائم کیے، 2 شعبے۔ ایک شعبہ آپ کا کیا، طلباء آتے انہیں عالم بنایا جاتا، اس وقت کے مروجہ علوم، آپ تفسیر، اصول سب چیزیں پڑھاتے تھے، خود محتمم پرنسپل ہونے کے باوجود بھی آپ خود بھی پڑھاتے ہیں، اپنے علوم کے دریافت ہے پڑھانے کے۔ وہ آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے جو جہل مطلق۔ اس لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں ہمارے بزرگوں پر، صوفیاء پر، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے مسلک کے علماء نہیں مانتے، ہمارے مسلک کا سنجیدہ طبقہ جنہیں نہیں مانتا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہی ہیں، اور وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ انہوں نے جناب دین نہیں پڑھا، انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ پڑھے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ صوفیاء کیا تھے، داتا صاحب تھے کیا، وہ صرف ایسے بیٹھ قوالیاں کرتے تھے؟ نہیں جناب، وہ علم کو پھیلاتے تھے۔ خواجہ صاحب نے صرف قوالیاں جناب کروائی ہیں یا لاکھوں لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کیا ہے۔ آج وہ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر چند باتیں ایسے جھوٹی کھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کتنے سادہ لوگ ہیں ہمارے، عجیب لوگ ہیں، مجھے ان پر حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اتنا کچھ ہمارے پاس ہے پھر بھی جھوٹی باتوں کو سن کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بھئی اپنی تاریخ تو پڑھو، ہماری اتنی بڑی تاریخ ہے، یورپ اور اسرائیل اتنے جناب جھوٹے قسم کے حکمرانوں نے جھوٹی تاریخ کھڑ کر دنیا کو بتائی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ ایجادات کی ہے، ہم یہ ریسرچ کی ہے، حالانکہ وہ ساری ریسرچ ہمارے مسلمانوں کی ہے، ہمارے سائنسدانوں کی ہے۔ وہ گھٹ اگرچہ ہو رہی ہیں، جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں ہم ان کی جناب قدر کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو صاحب کا جناب زمانے میں ہوئی مسلمانوں نے کی ہے، جو عباسی خلفاء میں علم کی جناب جو خدمت ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اپنے جناب کھاتے میں لے کر دنیا کو بتاتے ہیں۔ اور ہم لوگ سچی تاریخ رکھنے والے، سچے لوگوں کے ماننے والے لوگ ان جھوٹی باتوں کو سن کر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے، ایسی باتیں میڈیا پہ انجینئر جیسے لوگ کرتے تھے، بابوں کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی زبان کیسے چلتی ہے۔ اللہ نے جن کو جناب ڈھیل دے رکھی ہے، قرآن میں ہے اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے تاکہ اور گناہ کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے 2 لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے، 2 لوگ بس، ایک سود کھانے والا، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا۔ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ رب العزت کی ذات نے اس نے اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، نئی چیزیں پیش کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ یہ دین نیا ہے، یہ نیا دین ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی قرآن و سنت پڑھا، قرآن و سنت پڑھیں، قرآن کے اصول پڑھیں، اور پھر صوفیاء کی زندگی دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں، شریعت سے سر منہ انحراف نہیں کرتے،
بال برابر بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، کیسے نیا دین لے آئے؟ وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، انداز دوسرا ہے، انداز علاقے کے اعتبار سے، لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے، لوگوں کی طبیعتوں کے اعتبار سے انہوں نے انداز اپنایا ہے وہی قرآن، وہی حدیث، وہی زندہ پاکیزہ تعلیمات آج بھی وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں عطا فرمائے۔ کیسے کیسے اعتراضات ہیں، تو آپ کو ذرا آپ کی بات تو دیکھیں شیخ الاسلام، اور شیخ الاسلام کا لقب یاد رکھیے گا، آپ کو کسی رقشے کے پیچھے لکھے ہوئے شخص کا نہیں ہے۔ کوئی شک اٹھا ہو خوش عقیدگی میں اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، اپنے استاد کو شیخ الاسلام کہا ہے، آپ کا شیخ الاسلام کا لقب آسمانوں سے آیا ہوا ہے۔ آپ اپنے مرشد کے ساتھ جا کے میں نے پڑھا، آپ کھڑے تھے، آپ کو شیخ الاسلام، آپ نے فرمایا اوپر دیکھو، آپ نے اوپر دیکھا تو شیخ الاسلام کا لقب وہاں لکھا ہوا تھا، اور شیخ الاسلام صرف نام کے نہیں تھے، انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ 2 شعبے قائم فرمائے، ایک کے لیے طلباء، ہزاروں طلباء، اخراجات، کھانا، علاج معالجہ، لباس، سب کچھ خود دے رہے ہیں۔ ایک شعبہ ہوا ہے نا، یہ تعلیم پا رہے ہیں۔ دوسرا شعبہ، یہی علماء طلباء تیار ہو کر ان کی چھانٹی کی جائے، دیکھا جا رہا ہے کون تبلیغ کے لائق ہے، انہیں دوسرے شعبے میں ڈالا جا رہا ہے، انہیں پھر ان ممالک کی زبان، وہاں کے کلچر، وہاں کی تہذیب، تمدن، سیاست، سارا کچھ سکھا کے انہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اسے بلایا جا رہا ہے، دین کی تبلیغ کرو گے، ملکوں میں جاؤ گے، ہر کی حضور جائیں گے، فرمایا یہ پیسے ہیں، یہ دولت ہے، اس سے چیزیں خرید لو، جہاں وہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں نہیں ہے، انہیں خرید کر لے جاؤ اور کم قیمت پر دینا، اخلاق ان کا حسین رکھنا، تمہارا جناب کام یہ سودا کرنا، یہ تجارت کرنا نہیں ہے، تمہارا کام اسلام کی زندہ تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کا انداز تبلیغ تھا، اب کرے کوئی اعتراض؟ یہ ہم نے نہیں لکھا، یہ شیخ بحق کے شیخ عبدالرحمت دہلوی نے، جس کو بڑے صغیر پاک میں تمام مسالک مانتے ہیں، انہوں نے لکھا، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین نقوی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے آپ کی ملفوظات، آپ کی باتیں بے شمار ہیں۔ خواجہ نظام الاولیاء نے فوائد الفوائد میں بھی آپ کی باتیں کی ہیں، شیخ محقق نے بھی لکھی ہیں۔ اتنا بڑا آدمی آیا اور ہم جھوٹے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں، پڑھیں ان کی تعلیمات کو، صوفیاء کو پڑھیں نا، صوفیاء کے ملفوظات، حضرت خواجہ نور عالم بہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنجاب کی سرزمین کا بہت بڑا شہباز، بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ جسم بیمار ہوتا ہے، جسم بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں، دوائی دیتا ہے، اگر روح بیمار ہو جائے پھر کیا کیا جائے؟ جسم بیمار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان دنیا سے چلا جائے گا، روح بیمار ہو جائے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا اگر روح بیمار ہو جائے، صوفیاء بزرگوں کی باتیں ملفوظات پڑھو، تمہاری روح زندہ ہو جائے گی۔ ان کے کام تو دیکھو بزرگوں کے، بعد میں اعتراضات سنیں، بعد میں ان لوگوں کی طرف کام کریں۔ آپ اپنے بزرگوں کی کشف المعانی داتا صاحب کی پڑھیں، امام غزالی کی کتابیں پڑھیں، اور سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سب کی کتابیں موجود ملفوظات ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کی روح زندہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔